اور ایک چیز یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جن چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے وہ شریعت کے مطابق جو چیزیں ہیں وہی اپنانا چاہیے۔ 3 باتیں جو خصوصاً ازدواجی زندگی کے متعلق ہے، کہہ کر اپنی بات کو مختصر سے کر کے ختم کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ کہ اس موقع پر سرپرست یہ نہیں جانتے کہ جوڑے کو کیا تربیت دی جائے، جوڑے کے کیا حقوق ہیں، جسے میں اس معاملے کے اندر بالراست ہر کسی سے اور خصوصاً نوشا برادر محترم جناب زاہد صاحب سے بھی راست مخاطب ہوں کہ اللہ کا جو فرمان ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جیسے آدمی نکاح کے اندر جب بن جاتا ہے، کسی ایک لڑکی کو حلال طریقے سے اپنی زوجیت میں لیتا ہے تو اس پر سب سے پہلے کیا چیز عائد ہوتی ہے؟ عاشروہن بالمعروف، احسن طریقے سے اس کے ساتھ بھلائی کرے۔ وآتوہن اجورہن فریضہ، حق مہر جو مہر اس کے اوپر واجب ہے نقد دے اور نقد مہر دے کر کے شادی کرے، یہ ہر نوجوان کا فریضہ ہے۔ معاشرے کی لعنت کیا ہے؟ لاکھوں کی شادی ہو رہی، مہر دینے کے لیے پیسے نہیں، کیا ہے؟ لکھو ادھار، لکھو مہر، ادھار مہر پر شادی نہیں ہو سکتی، نقد مہر پر شادی، یہ ضروری چیز ہے۔ اور اسی طرح تفصیل الگ طلب ہے لیکن مختصر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، رب کا فرمان ہے وآتوہن اجورہن فریضہ، کیا کہ نکاح جب آپ کریں گے تو نکاح کے اندر مہر آپ کو نقد دینا پڑے گا، یہ ضروری چیز ہے، شریعت نے بتلایا وہ حق ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ آدمی نکاح کے بعد حقوق الزوجین اپنی ادا کرے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، تو اما عائشہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا پھڑتا تو خود سل لیتے، جوتا پھڑتا تو خود سل لیتے، اپنے کام خود کر لیتے، ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، اگر آٹا گوندنا ہوتا اللہ کے نبی آٹا گوند کر کے دیا کرتے اور ہمارے کاموں میں اللہ کے نبی مدد کیا کرتے، جیسے اذان ہو جاتی اللہ کے نبی تمام کام چھوڑ دیتے اور مسجد کی طرف نکل جاتے۔ یہ اللہ کے نبی کا عمل تھا۔ میرے بھائیو، یہ باعث ندامت نہیں، یہ باعث شرمندگی نہیں، باعث فخر ہے یہ عمل کہ کوئی آدمی اپنی شریک حیات کے ساتھ زندگی کے اندر اس کا تعاون کرے، اس کی زندگی کے اندر اس کے کام میں ہاتھ بٹائے، بچے چھوٹے گھر کی ذمہ داریوں کو خود سمجھے اور اس کا ہاتھ بٹاتے ہوئے کام کرے۔ معاشرے کی سب سے بری لعنت یہ کی کیا ہے؟ ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ بیوی کی شکل میں اسے لونڈی نصیب ہو، باندی، یہ نہیں جانتا کہ اس کے حقوق کیا ہیں، کیا ایک کام والی کی طرح ایک لونڈی نصیب ہو جائے۔ اور ہر لڑکی چاہتی ہے کہ ایک شوہر اسے عاشق کی شکل میں نصیب ہو جائے، کیا صرف میٹھے بول والا، وہ بھی نہیں جانتے کہ شوہر کے میرے اوپر کیا حقوق ہے، نوجوان نہیں جانتا کہ میرے اوپر میری بیوی کے حقوق کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، خصوصاً ایسے موقع پر ہو یا کبھی اور ہو، ہمیں اپنے معاشرے کو سبق دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ تربیت دیں اور سماج کو یہ چیزیں سکھلائیں تو میرے بھائیو، یہ طلاق کے سبب میں جو اضافہ ہو رہا ہے، خاندانی گھریلو جھگڑے جتنے ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ کے برابر ہو جائیں گے۔ کب؟ جب شریعت سے ان کو آگاہ کیا جائے گا۔ ایک اور بات یہ ہے آخر میں میرے بھائیو، معاف کرنا، ہر کسی سے فردن میں معافی کا طلبگار ہوں اس جملے پر، کیا کہ جس طریقے سے ایک لڑکی شادی سے پہلے اپنے گھر کے اندر جیسے اپنے آپ کو محافظ، اپنے تمام محافظوں کے اندر اپنے آپ کو ایک حفاظت کے اندر تصور کرتی ہے، کیسے باپ ایک محافظ کی شکل میں، بھائی محافظ کی شکل میں اور سرپرست اس کے محافظ کی شکل میں، تو اگر کوئی ایک نوجوان لڑکی ایک اجنبی خاندان کے اندر جب اگر آ رہی ہے تو ہر کسی کا فریضہ ہے کہ اسے تحفظ فراہم کرے۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی سسر ہے تو جس کے اوپر اپنے سسر ہونے کی وجہ سے معاف کرنا میرے بھائیو اس پر برس پڑے۔ شوہر کا معاملہ ہی نہیں کہ گھر کی باندھی اسے بنا دے، دیور اور جیٹ کے کام اس کے گوشے گزار کر دے، نہیں، شریعت نے اس کا مکتفی اس کو نہیں بنایا ہے۔ اور اسی طرح جیسے وہاں پر وہ اپنے آپ کو حفاظت میں تصور کرتی تھی، یہاں اسے اپنے ساس سسر کا تحفظ فراہم ہو، یہاں پر اسے اپنی نندوں کا تحفظ، جیسے وہاں بہنیں تھی یہاں نندے جیسی اس کی ہے، وہ تحفظ کی شکل اسے فراہم کرے، شوہر ایک شوہر کی حیثیت سے اسے تحفظ فراہم کرے۔ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر اگر ان تمام چیزوں کو اپنائے گا تو گھر وہ جہنم نہیں بلکہ جنت بن کر رہے گا، اور وہ گھر ایک پلید زمین اور ایک بنجر زمین نہیں بلکہ ایک شاندار لہلہاتے باغ کی مثال پیش کرے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ چیزیں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ الفت، محبت، قربت، انسیت، یہی چیزیں اسلام نے سکھلائی ہے اور انہی چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے۔ آپس میں ایک دوسرے کی تکریم
تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، شریعت کو مقدم رکھتے ہوئے اور شریعت کی احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی تکریم تعظیم کے اندر کسی ایک دوسرے کو بڑھایا جائے، گرایا جائے، یہ تمام چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔